سرجری بند کرے. مولانا فرماتے ہیں یہ کام انبیاء نے کسی دوسرے طریقے سے کیا، اگرچہ شیخ محمد رضی کے طریقے سے ان کو کوئی دور کی بھی مناسبت نہیں ہے، لیکن کچھ جو مماثلت ہے وہ اس قسم کی ہے. انبیاء ہر یک ہمیں فن میں جنم قلب مفلس گدیائے شام کنم. ہر ایک نبی نے اسی طرح نعرہ لگایا ہے. اور خلق مفلس، مخلوق باوجود اس کے کہ مفلس ہے، محتاج ہے، اس سے مخلوق سے، ایسی مخلوق سے جو خود مفلس ہے، کنگال ہے، محتاج ہے، انبیاء علیہ السلام نے ان سے بھیک مانگی. وہ بھیک کیا تھی؟ وہ بھیک یہ تھی کہ منظر الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ آیت ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے تم میں جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ یعنی وہ قرض حسنا مانگتے، جیسا کہ قرآن شریف میں آیا اور میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو انبیاء کیا کہتے تھے؟ اقرض اللہ میں جنم. انبیاء نے بھیک تو نہیں مانگی، لیکن مخلوق سے کہا اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو. وہ یہ اللہ کے لیے مانگنا ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور قرض حسنا کی تعریف یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق کوئی رقم دے دی جائے اور پھر اس سے مطالبہ نہ کیا جائے. جب اس کو توفیق ہو اپنی خوشی سے وہ اس کو ادا کر دے تو کر دے، نہ ادا کر دے تو اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حاصل ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے اس مطالبے پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس مطالبے پر کہ کون اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے. کافروں نے، مشرکوں نے حضرات تمسخر حضرات مزاج یہی کہا تھا نا، لو جی خدا بھی محتاج ہے، غریب ہے، جو بھیک مانگ رہا ہے، جو ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، زکات مانگ رہا ہے، قرض حسنا مانگ رہا ہے، ایسے خدا پر کیا ایمان لیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی یہ قرض حسنا اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے حصول کے لیے لوگوں کو قرض حسنا دینے کی ترغیب دے رہا ہے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو اور دولت جو ہے وہ عمراء ہی کے قبضے میں نہ رہ جائے. اس دولت میں جو محتاجوں کا، غرباء کا، تنگ دست اور مفلس لوگوں کا حق ہے وہ انہیں قرض حسنا کی صورت میں ملے. لہذا انبیاء علیہ السلام نے لوگوں سے بھیک نہیں مانگی، کیونکہ لوگ تو خود مفلس ہیں، لوگ تو خود اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گدا کر ہے. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے لیے انبیاء سے بھیک منگوائے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کیونکہ عوام الناس کے لیے ہے، ہر خاص و عام کے لیے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی انبیاء کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر قرض حسنا دے، اللہ کی رضا کے لیے قرض حسنا دے. یہ گویا ان کو قرض حسنا دینا مجھے ہی دینا ہے. چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمد رضی کے لوگوں سے، عمراء سے پیسہ لے کر غرباء کو دینا، یہ گویا مناسبت یہاں سے اس کا جواز نکالا ہے کہ انبیاء نے بھی چونکہ ایسا کام کیا ہے اور لوگوں کو قرض حسنا دینے کی ترغیب دی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو گویا شیخ محمد رضی بھی جو بھیک مانگ رہے ہیں وہ عمراء سے لے کر غرباء کو دے رہے ہیں تاکہ عمراء کا بوجھ ہلکا ہو اور ان کے مال میں، ان کے پیسے میں جو غرباء کا حق ہے وہ کسی طرح ان تک پہنچ جائے اور عمراء اپنی دولت کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑے نہ جائیں. یہ بھی ان کے لیے بہتری تھی. لہذا مولانا فرماتے ہیں کہ شیخ محمد رضی سے اللہ نے وہ کام لیا ہے کہ جو اللہ نے انبیاء سے لیا قرض حسنا کی صورت میں، اور شیخ محمد رضی سے یہ کام لیا کہ عمراء سے پیسے لو، عمراء سے مال لو، روپیہ لو اور غرباء کے اندر تقسیم کرو.
لکیلا دولتم بین اغنیائکم، تاکہ دولت جو ہے وہ تمہارے عمراء ہی کے پاس نہ رہ جائے، جو غرباء کا حق ہے وہ قرض حسنہ کی صورت میں اس طرح ملے، اور شیخ محمد رضی عمراء سے لے کر غریبوں میں مال اس طرح تقسیم کرے۔ اقرض اللہ میں زنن، اللہ کو قرض دو، اللہ کے قرض دو۔ وہ انبیاء یہی کہتے تھے، بادوں پر انصر اللہ میں تنن۔ اور کیسی الٹی بات ہے، انبیاء لوگوں سے یہ بھی کہتے تھے اللہ کی مدد پر عمل کرو، اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں آتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے خدا تمہاری بھی مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ انبیاء پر ایمان لانا، انبیاء کا کلمہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ تم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر چلو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ جو اسلام اور احکام اس نے انبیاء کے ذریعے تم کو بھیجے ان پر عمل کرو، لوگوں کو عمل کی ترغیب دو۔ یہ گویا اللہ ہی کی مدد ہے، حالانکہ اس مدد سے عوام کو ہی فائدہ پہنچے گا، خدا کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم کی شان رحیمیت اور شان رحمانیت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے لوگوں سے کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی اشاعت میں نبی کے ساتھ دو گے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہاری مدد جو نبی کے دین کے پھیلانے کے اندر کر رہے ہو، یہ گویا خدا ہی کی مدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیخ محمد رضی سے بھی اسی قسم کا کام کیا ہے کہ عمراء سے پیسہ دیا، غریبوں کو دلوایا، اس طرح غریبوں کی مدد کی، گویا یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ در بدری شیخ میں عادت نیاز، مولا فرماتے ہیں کہ گلی گلی کوچا کوچا دروازہ دروازہ شیخ محمد رضی در بدر پھرتے تھے، جمبیل لیے ہوئے، جھولی لیے ہوئے، کاسہ گدائی لیے ہوئے، کشکول لیے ہوئے، بڑی عاجزی کے ساتھ بر فلک سد در برائے شیخ با، یہ یہاں نیچے دروازہ دروازہ پھرتے تھے اور آسمان پر ان کے لیے سینکڑوں دروازے رحمت کے کھلے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ در بدری شیخ میں عادت نیاز، بر فلک سد در برائے شیخ باز، گدائی کے بجد میں کر دوں۔ مولا فرماتے ہیں اتنی عظیم کوشش کے ذریعے سے جو یہ بھیک مانگ رہے تھے، گدا گری کر رہے تھے، یہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ بہرے یزداں بود میں بہرے گلو، یہ بھیک مانگنا ان کا محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ بندوں کی مدد کے لیے، بندوں کی احتیاج کو عمراء کے پیسے سے پورا کرنے کے لیے، عمراء کی کمائی میں غرباء کا حق نکالنے کے لیے شیخ محمد رضی اپنے حلق کے لیے یعنی اپنے پیٹ کے لیے بھیک نہیں مانگ رہے، ان کا بھیک مانگنا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ ور بکر دے نیز از پہرے گلو، مولانا فرماتے ہیں شیخ محمد رضی روحانیت کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے اور ان کے باطنی احوال عرش و کرسی سے بھی مرتبے میں بڑھ گئے تھے۔ اس مرتبے پر پہنچنے کے بعد اگر شیخ محمد رضی اپنی ذات کے لیے بھی بھیک مانگتے تو کوئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ گلو از نور حق دارت گلو، کہ ان کا پیٹ تو اللہ کے نور سے بھر گیا تھا، ان کا پیٹ تو اللہ کے نور سے بھر گیا تھا۔ ایسے لوگوں کا کھانا پینا جو ہے نا وہ کسی اور نوعیت کا ہوتا ہے،
یا وہ جو کھاتے پیتے ہیں اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کا نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ نتائج کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں در حق خرد نانو شہد و شیر، ایسے لوگوں کا روٹی کھانا، شہد کھانا، دودھ کھانا، بے چلاؤ سے روزہ صد فقیر، ایسے لوگوں کا کھانا پینا سینکڑوں فقیروں کے چلے اور 3 دن مسلسل روزہ رکھنے کے بعد کھانے والے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کیوں؟ نور میں نسبت منگو نام خردی، نور میں نوشت منگو نام خردی۔ ایسے اللہ والے، ایسے روحانیت کے حامل، ارے بھائی روٹی کھاتے ہیں تو یہ مت تو روٹی کھا رہے ہیں، بلکہ ان کے حلق سے روٹی نہیں، وہ روٹی نور بھر کر ان کے پیٹ میں جا رہی ہے، کیونکہ لالچ نہیں ہے، حرص نہیں ہے، طمع نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، مکاری نہیں ہے، نفس پرستی نہیں ہے۔ اللہ نور میں نوشد مگو نام خردی، ایسے فقراء، ایسے درویش، ایسے اولیاء کرام جو روحانیت کی انتہائی منزلوں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، اپنے حلق کے لیے نہیں ہے، اپنے پیٹ کے لیے نہیں ہے۔ بظاہر وہ روٹی کھا رہے ہیں، لیکن وہ روٹی کا ہضم والا ان کے پیٹ میں حلق سے نور بن کر اتر رہا ہے۔ نور میں نوشد مگو نام خردی، لالا میں کارت بصورت میں چردی، بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے تو وہ کچھ چل رہے ہیں یا کھا رہے ہیں، وہ کھا نہیں رہے اور چل نہیں رہے، بلکہ وہ نور کے پودے لگا رہے ہیں۔ اللہ لالا میں کارن، لالا بو رہے ہیں، گل بو رہے ہیں، پھول بو رہے ہیں۔ نا خریرا گفت حق لا تصرفو، نور خردن ران گفتس ایک توفو۔ اللہ تعالیٰ نے پیٹو کے لیے، کھانا کھانے والے کے لیے، روٹی کھانے والے کے لیے، اپنے نفس کے لیے کھانے والے کے لیے پابندی عائد کی ہے اور فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، مگر فضول خرچی مت کرو۔ کھاؤ پیو مگر ولا تسرفو، فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کے متعلق مفسرین کرام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ، ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ۔ یہ ضرورت سے زیادہ کھانا گویا اسراف دے جائے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں جو بات کہی ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اللہ فرماتا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں کھانے کی پینے کی، انہیں خوب کھاؤ، حلال ہوگی، پیٹ بھرو، لیکن کھا پی کر یہ اللہ کی نعمتیں کھا پی کر انہیں ضائع مت کر دو، بلکہ ان نعمتوں کے ذریعے سے ہمت اللہ سے مانگو تاکہ تمہیں ریاضت کی توفیق ملتی رہے، مجاہدے کی توفیق ملتی رہے، نمازیں پڑھنے کے لیے تمہاری کمر سیدھی رہے، روزے رکھنے کے لیے تمہاری ہمت بنی رہے، احکام الہیہ ادا کرنے کے لیے تم میں ہمت و قوت باقی رہے۔ اگر تم نے کھا پی کر
اللہ کی عبادت نہ کی، فرائض و واجبات و سنن و مستحبات ادا نہ کیا تو تم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں اور پی ان کو ضائع کر دیا. یہ بات صحیح ہے. کھا پی کر انسان جیسے فرمایا وذکروا نعمت اللہ ہے، وذکروا آلاء اللہ ہے، آنا اللہ ہے ولا تعصوا فی الارض مفسدین. اے لوگوں اللہ کی نعمتیں یاد کرو، ان کا ذکر کرتے رہو، اور اللہ کی نعمتیں کھا پی کر زمین پر فساد مت پھیلاؤ. اللہ کی نعمتیں کھا پی کر ہمت و قوت حاصل کر کے اس ہمت و قوت کو لوگوں کی ایذا رسانی کے لیے خرچ مت کرو، بلکہ کھاؤ پیو تاکہ تمہارے اندر ہمت رہے احکام الہیہ کی بجا آوری. ایک جگہ فرمایا کلوا واشربوا واذکروا نعمت اللہ ہے، واذکروا آلاء اللہ ہے لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. فرمایا مولانا نے نا خریدا گفت حق لا تضربو. کھانا کھانے والے کے لیے، روٹی کھانے والے کے لیے، اور کھانے کی کوئی چیز بھی ہو اس کے کھانے کے لیے اللہ نے فرمایا ولا تضربو، بے جا خرچ مت کرو، ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ. کھایا پیا بغیر عبادت کے اگر تم سو گئے، نماز عشاء کی نہیں پڑھی، فجر کی نہیں پڑھی، مغرب کی نہیں پڑھی، تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام ادا نہ کیے تو گیا تم نے خدا کی نعمتیں استعمال تو کی لیکن ان کو ضائع کر دیا. نعمتیں کھانے کا مقصد یہ تھوڑا تھا کہ تم اپنے نفس پروری کے کھاؤ یا اپنی تن پروری کے لیے کھاؤ یا صرف جسمانی صحت کی بحالی کے لیے کھاؤ، بلکہ کھانا پینا تو اس لیے تھا کہ تمہاری کمر سیدھی رہے، تم اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو. مگر نا خریدا گفت حق لا تضربو، یہ تو روٹی کھانے والے پر پابندی ہے، لیکن نور خوردن لا نہ گفت اکتبو، لیکن نور کھانے والے کے لیے اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا اکتبو بس کرو، کر کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ. نور کھانے والے کے لیے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نفس پرستی کے لیے نہیں کھاتے ہیں، اللہ کے حکم کو سمجھ کر کھاتے ہیں، تو وہ ان کا کھانا اللہ کی رضا کے لیے چونکہ ہوتا ہے لہذا پر نور بن جاتا ہے. ایسے لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ پہلے ہی سوچ سمجھ کر کھاتے ہیں. اللہ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم بس کرو، فرمایا نورانی غذا ہے، کھاتے چلے جاؤ، ریاضت مجاہدہ کرتے چلے جاؤ، چلا کشی کرتے چلے جاؤ، ذکر و فکر کی محفلوں میں کثرت کا شاہ وذکر اللہ کثیر، اللہ خوب ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. وہاں نہیں فرمایا کہ بس کرو. اللہ اکبر. ای گلو ابتلا بد بی گلو فارغ از اسراف ایمن از گلو. فرمایا یہ دنیا کی لذتیں نفس پرستی کی خواہش سے کھانے والا جو ہے نا، یہ حلق اس کے لیے آزمائش ہے. ای گلو ابتلا، دنیا کی نعمتیں صرف نفس کے لیے کھانے والے کا گلا اور پیٹ جو ہے یہ تو اس کے لیے امتحان ہے، اور نور کی غذا کھانے والے کے لیے اس کا گلا اور اس کا پیٹ جو ہے وہ امتحان نہیں ہے. وہاں اسراف بیجا نہیں ہے، وہاں غلو نہیں ہے، وہاں کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا بات کرنا دیکھنا بولنا پکڑنا چلنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. لہذا وہاں نفس پرستی کا شائبہ تک بھی نہیں پایا جاتا ہے. امر و فرما بود نیر سو تما آچنا جاہر سزار نبوت تبا. امر و فرما حکم اور فرمان تھا، لالچ نہیں تھی، تما نہیں تھی. امر و فرما بود اللہ کا حکم تھا، فرمان الہی تھا، کوئی اپنی ہرس نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھی. ایسی جان ہرس کے تابع نہیں ہوا کرتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کے مطابق اپنا کام کرتی ہے. جو اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق حضرت شیخ رضی کا کام کرنا چونکہ اللہ کی مرضی کے لیے تھا،
اللہ کی رضا کے لیے تھا، اپنے پیٹ کے لیے نہیں تھا، اپنے حلق کے لیے نہیں تھا، اپنی ضرورت کے لیے نہیں تھا، اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفس کو حرص اور آز اور تعلق سے بالکل آزاد کر دیا ہوگا. مولانا فرماتے ہیں شیخ ایک امیر کے گھر پر کسی غیبی اشارے سے 4 مرتبہ اپنی جھولی، اپنا کاسا، اپنی زنبیل، اپنا کشکول لے کر گیا اور شیخ نے وہاں 4 مرتبہ ایک دن میں بھیک مانگی. مولانا فرماتے شیخ روزے 4 کرت کیوں فقیر، بہر گدیا رفت در قصر امیر. شیخ محمد رضی ایک دن ایک امیر کے محل میں 4 مرتبہ بھیک مانگنے گئے. 4 مرتبہ ان کے دروازے پر گدا گری کرنے کے لیے گئے. 4 مرتبہ اس مالدار کے در پر بھکاری کی حیثیت سے گئے. در کفش زنبیل و شیء للہ زنا، در کفش زنبیل و شیء للہ زنا. ہاتھ میں زنبیل ہے، ہاتھ میں گودڑی ہے، ہاتھ میں وہ تھیلا ہے جس میں بھیک مانگ کر ڈالا جاتا ہے، ہاتھ میں زنبیل لیے ہوئے مکان سے باہر بار بار نعرہ لگا رہے ہیں کہ اللہ واسطے مجھے کچھ عطا کرے. خالق جہاں میں بجو ید تائنا، خالق جہاں میں بجو ید تائنا. ارے خالق جہاں، اس جان کا پیدا کرنے والا خالق جو ہے وہ ایک روٹی مانگ رہا ہے. نالہائے باج گونا استے پسل، عقل کلی را کند ہم خیرہ سر. اے بیٹے، مولانا فرمایا اے بیٹے، الٹی نال بندیاں ایسی ہیں جو مکمل عقل کو بھی حیران کر دیتی. الٹی نال بندیاں ایسی ہیں جو عقل کو بھی حیران کر دیتی. یعنی یہ عجیب الٹے معاملے ہیں. خدا خود غنی ہے، شیخ مستغنی اور مخلوق اور محتاج، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ شیخ ان محتاجوں سے روٹی مانگے اور اللہ تبارک و تعالی کے نام مانگ کر اللہ کے غریب اور محتاج بندوں میں تقسیم کر دیں. یہ بھی عجیب معاملہ ہے. کیوں امیرش دید گفتش اے وقی، جب امیر نے دیکھا کہ 4 مرتبہ میرے دروازے بھیک مانگنے آیا ہے تو اسے ڈانٹا، کہا ہے بے شرم، گویا مت چیزیں بنے نامم شہید. میں تجھے کچھ نہیں دوں گا لیکن تم مجھے بخیل نہ سمجھ، مجھے بخیل نہ کہنا. میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، میرا نام بخیل مت رکھ. اے خسے بے شرم چندی جستجو، اے کمینے، اے بے شرم، اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بار بار میرے دروازے پہ چلا آ رہا ہے. اے خسے بے شرم چندی جستجو، اے کمینے، اے بے شرم، اتنی بھاگ دوڑ. تاکہ بتا چند بارش کے تو توئے، یہ تو بتا ایک روٹی کے لیے کب تک تو اس طرح پاؤں توڑتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، دروازے پر آتا رہے گا. سگریو چرو یستو چکار، یہ کیا ڈٹائی ہے، یہ کیا منہ ہے، یہ کیا کام ہے، تو بڑا ڈھیٹ ہے. یہ منہ اور مزدور کے دال، یہ تو نے کیا کام اختیار کیا ہے کہ
کہ بروزے اندر آئی 4 بار، کہ بروزے اندر آئی 4 بار۔ یہ کیا ڈٹائی ہے، یہ کیا منہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا بے شرمی ہے کہ تو میرے دروازے پر 4 مرتبہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اللہ، 4 مرتبہ تو بھیک مانگنے کے لیے آیا، بڑی بے شرمی کی بات۔ اور میں نے تجھے کسی مرتبہ بھی کچھ نہیں دیا، تجھے اپنے دربار سے بھگایا ہے۔ حرمتوں آبے گدایا بردئی، تو نے فقیروں کی اور مانگنے والوں کی عزت کو برباد کر دیا، تو نے فقیروں کی اور گداؤں کی عزت کو برباد کر دیا ہے۔ اینچ عباسی یہ زشت بردئی، وہ بھی عباس دبس تھا، بھیک مانگتا تھا، مگر تو اس سے بھی بڑھ گیا ہے، ہے۔ یہ کیا بدترین عباسیت تو نے اختیار کی ہے۔ ارے وہ عباس دبس غاشیہ بردوش تو عباس دبس، معلوم ہوتا ہے وہ عباس دبس جو قبیلہ دوس کا تھا، بھیک مانگنے میں تیرا تو غلام معلوم ہوتا ہے، تیرا شاگرد معلوم ہوتا ہے کہ تو ایسا مانگتا ہے بھیک۔ وہ تو اس کا ایسا نہیں تھا، بڑا کمینہ تھا، بڑا رذیل تھا، وہ بھی بھیک مانگتا تھا بڑے مکر و فریب کے ساتھ، لیکن تو اپنے بھیک مانگنے کے فن میں عباس دبس سے بڑھ گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عباس دبس تیرا غلام ہے۔ غاشیہ بردوش تو عباس دبس، ایچ ملحد رام آبادی نفس نار، کسی منحوس اور کسی بے دین کا ایسا نفس نہیں ہوگا جیسا تیرا نفس ہے، تو بڑا بے دین ہے، بڑا منحوس ہے۔ شیخ محمد رضی رحمت اللہ علیہ کو بڑا ناگوار گزرا ہے۔ گفت امیرا بندہ فرمانم خاموش، کہنے گا امیرا اور مالدار خاموش ہو جا، کیا بک کر رہا ہے، میں تو حکم کا بندہ ہوں، میں بھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں، مجھے تو حکم دیا گیا بھیک مانگنے کے لیے، ذلیل و خوار ہونے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے، تیری جھڑکیاں کھانے کے لیے، تو میں تو یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، گفت امیرا بندہ فرمانم خاموش، انہوں نے کہا امیر میں حکم کا غلام ہوں، بس چپ رہے۔ ذات شم آگا نہ چندی مجو، اتنے جوش و خروش میں نہ تو میری اس آگ سے بالکل بے خبر ہے جو میرے تن من کو پھونک رہی ہے، وہ کیا ہے؟ خدائی دیدار، اللہ تعالیٰ کا جمال دیکھنے کی آرزو، اس کا فراق، اس کے دیدار کے لیے جو اس نے مجھے حکم کیا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے کو میں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ میں یہ بھیک اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں۔ بہر نا درخیش ہرس الدید میں اشک میں نان خاد علا بدرید میں، فرمایا حضرت شیخ محمد رضی کہ اگر میں اپنے پیٹ کے اندر روٹی کی ہرس دیکھتا، یعنی اگر میں سمجھتا کہ میں حریص ہو گیا ہوں، تو میں کیا کرتا، اس روٹی کھانے والے پیٹ ہی کو چاک کر دیتا، اسی کا کام تمام کر دیتا۔ مجھے ایسے پیٹ کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے پیٹ کے لیے بھیک مانگے۔ اللہ اللہ، میں تو حکم کا بندہ ہوں، جو مجھے حکم ہوا اس حکم کو بجا لا رہا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شیخ محمد رضی نے اس امیر سے یہ بات کہی، تو باشی در حجاب بلبشر سرسری در عاشقاں کم تر نگر، اے امیر آدمی جب تک تو آدمیت کے پردے میں ہے عاشقوں کو سرسری نظر سے نہ دے، جب تک تو آدمیت کے پردے میں ہے عاشقوں کو سرسری نظر سے نہ دے۔ کیوں؟ وقت نازک گشتہ جاں در رسد، شیخ نے امیر سے کہا میں اپنے عشق کی پوری کیفیت بیان نہیں کر سکتا ہوں بھائی،
وقت نازک ہو گیا ہے اور جان انتظار میں ہے، جان انتظار میں ہے. وقت نازک گشتہ ہو جہاں در رسد انتظار میں ہے. بات نہ تما گفت عید مقدر خود. یہ وقت ایسا ہے کہ میں اپنے عذر کو تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں. نازک وقت آ گیا ہے، جان انتظار میں ہے، وقت بہت نازک ہو گیا ہے، میں اپنے عذر کو اس وقت تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں. فہم کل موقوف گفتن مبا. ارے سمجھ لے، خود ہی سمجھ لے میرے کہنے پر، بات کو موقوف نہ رکھ، خود ہی سمجھ لے. تجھے کیا معلوم سینہ ہے عاشقانہ کم خراج. عاشقوں کے سینے کو ذرا تھوڑا سا زخمی کر، زیادہ زخمی نہ کر، باتیں نہ بنا زیادہ. تو نہیں جانتا وقت نازک ہو گیا ہے، عاشقوں کے سینے کو زیادہ زخمی مت کر. میں گمانے بردائے تو ذی نشان. نہیں، تو نے تو عیش و عشرت میں بدگمانی کی ہے. تو نے جو مجھ پر طعنہ زنی کی ہے، تو پروردگار عیش و نشاط ہے، دولت و ثروت کا مالک ہے. اس بدگمانی کا تو شکار ہو گیا ہے. میرا مگزاروں میں کن احتیاط. پختہ کاری کو نہ چھوڑ اور احتیاط اختیار کر. احتیاط کر، یاد رکھ ہر شخص کو اس پیمانے پر مت پرکھ جو پیمانہ تو نے اختیار کر رکھا ہے. تجھے کیا معلوم کہ کسی لباس میں کیا پوشیدہ ہوتا ہے. اللہ اللہ. حضرت باعزیز بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ کسی طرف جا رہے تھے، راستے میں دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، گول دائرے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈبلگی بجا رہا ہے بندر نچانے والا. آپ نے تھوڑا سا لوگوں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا تو ایک بندر نچانے والا ڈبلگی بجا رہا تھا. باعزیز بستانی رحمت اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال کیا ایک یہ شخص ہے جو بندر نچا رہا ہے، لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، بندر نچا کر بھیک مانگ رہا ہے، کتنا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. کیا اس شخص کو اسی لیے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ اس شخص کا کوئی تخلیق کے بارے میں کوئی علم نہیں، یہ دل میں خیال ہے اور وہاں سے چل رہی ہے. جب اس لوگوں کے ہجوم سے کچھ آگے گئے تھوڑا سا فاصلے پر تو دیکھا سامنے سے دور سے ایک شخص کلا بازیاں کھاتا ہوا چلا آ رہا ہے. کلا بازیاں کھاتا ہوا چلا آ رہا ہے، جیسے مداری تماشا دکھانے والے کلا بازیاں کھاتے. وہ کلا بازیاں کھاتے کھاتے باجی نے بستانی کے قریب آ کر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے فارسی کا ایک شعر پڑھا. خاک سہارا نے جہاں رہا بس ہے باحقارت من گھر کے دانی کے قریب گرد سوار ہے باشی. سبحان اللہ. خاک سہارا نے جہاں رہا باحقارت من گھر. اے باجی، ہم جیسے خاک ساروں کو، ہم جیسے غریبوں محتاجوں کو جو ظاہری طور پر تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں، وقت ضائع کرنے والے، ڈبڈوبی بجانے والے، بندر جانے والے، ان خاک ساروں کو، ان عاجز بندوں کو حقارت کی نظر سے مت دے، دلیل مت تصور کر، حقیر مت جان ان کو. تجھ کو کیا پتا ہے کہ جو غبار اٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے کو لشکر تو نہیں آ رہے. ایک نظر تو صرف غبار ہے، ہو سکتا ہے وہ گھوڑوں کی چاقوں کی گرد ہو، اس کے پیچھے کو لشکر آ رہا ہو. بارش مسائل فرمانی جب اس نے یہ شعر پڑھا اور میں نے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا اور اس کے متعلق اللہ سے درخواست کی کہ مجھے پتا یہ کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر راز کھولا تو میں نے دیکھا اس ابدال ہے. وقت بھول یہ اپنے وقت کا ابدال تھا جو بندے نے سارا تھا. ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں، کھل کر سامنے نہیں آتے. شاید محمد رضی نے بھی یہی اس امید سے کہا کہ کیا تو اپنے گمان میں، اپنے نشے میں، دولت کے نشے میں سمجھتا ہے میرے مختلف جو بھی تو خیال کرتا ہے، مگر یاد رکھ احتیاط سے کام لے اور جب کوئی بات کہنی ہو سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے. ہر شخص کو اپنے اس معیار پر نہیں پرکھنا چاہیے جو معیار اس نے پرکھنے کے لیے مقرر کیا ہے.
چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد رضی غزنوی نے جب اس امیر آدمی سے یہ فرمایا کہ تو کیونکہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، رئیس ہے، امیر و کبیر ہے، دولت مند ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، اس مال کی کثرت نے تجھے مغرور کر دیا ہے، تو نے مجھ جیسے فقیر پر اور مجھ جیسے غذا پر جس انداز میں نکتہ چینی کیا، جس طرح میرے بارے میں تو نے سخت سست الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ تیری بدگمانی صرف تیرے خوشحالی کی وجہ سے ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو نہایت احتیاط کے ساتھ اور محتاط ہو کر میرے بارے میں کچھ کہتا، کیونکہ میں جو بھیک مانگ رہا ہوں گلی گلی کوچے کوچے، یہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگ رہا، میں اللہ کے حکم کا فرمانبردار ہوں، اس کے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس نے حکم دیا ہے امیروں سے، سرمایہ داروں سے، مالداروں سے، پیسے والوں سے جا کر مال لو، پیسے لو، روپیہ پیسہ لو اور اسے غریبوں میں دو۔ میں اپنے لیے تو بھیک ہی نہیں مانگ رہا، تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد رضی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ زار زار رونے لگ گیا، زار زار رونے لگ گیا، اور اس کو شیخ محمد رضی کی نصیحتوں نے اور اثر نصیحتوں نے اس کے اندر دل میں بڑی ندامت، بڑی شرمندگی پیدا کی، جس کی وجہ سے اسے رونا آیا کہ کاش میں اس فقیر کے ساتھ زیادتی نہ کرتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ تو رو ہی رہا تھا، خود شیخ محمد رضی کا یہ عالم تھا، گفتو گریا در شد ہائے اشک گلتا بر رخے جائے خود شیخ محمد رضی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور اتنے آنسو بہ رہے تھے کہ ان کے رخساروں پر ادھر ادھر بار بار وہ لڑی سی بن گئی تھی آنسو کی، وہ امیر بھی رو رہا تھا اور یہ فقیر بھی رو رہا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں شیخ محمد رضی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں نے اس امیر پر کیسے اثر کیا، وہ اثر کیوں ہوا، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ صدق ہم بر ضمیر شمیر زدی عشق ہر دم طرفہ دے گے میں پزد۔ بات دراصل یہ ہے کہ شیخ محمد رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کو بھیک مانگنا، امیروں سے لینا اور غریبوں میں دینا اپنے لیے نہیں، یہ صرف شیخ محمد رضی کے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، کیونکہ شیخ محمد رضی کی خواہش تھی کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ یہ بڑا تفصیلی واقعہ جو پچھلے کیسٹ میں آ چکا ہے، اب یہ تفصیلی صورت بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ محمد رضی کے نفس کو مجلہ کرنے کے لیے، مصفح کرنے کے لیے
روشن کرنے کے لیے ان سے بھیک منگوائی تاکہ ان کا نفس پامال ہو جائے اور اس میں جو تھوڑی سی خودی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر نہایت عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے تاکہ اس کا دل اس قابل ہو جائے کہ ہماری تجلیات کو برداشت کر سکے. کیونکہ انوار الہیہ کا ہر دل پر نزول نہیں ہوتا ہے. اللہ کے اسرار اور رموز ہر دل پر نہیں کھلتے ہیں. جب تک پیر کامل کی صحبت میں مرید کی ظاہری باطنی حالت یکساں نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر انوار و تجلیات کا کوئی پرتو پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ دراصل شیخ محمد رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نفس کی پامالی کا علاج تھا تاکہ ان کا نفس اس کے اندر جو رعونت ہے بڑائی ہے اور اس کے اندر جو تکبر ہے یا اپنے جیسا کسی کو سمجھتا نہیں ہے ابھی اس کی مکمل اصلاح نہیں ہوئی اور یہ میرے انوار و تجلیات کے دیدار کا آرزو مند ہے تو اس کو تجلیات الہیہ کا متحمل بنانا اس لیے تھا کہ اس کے دل کو اس کے نفس کو پامال کیا جائے. کیونکہ شیخ محمد رضی اپنے معاملے میں سچے تھے اس لیے شیخ محمد رضی کی سچائی نے اور ان کے صدق نے امیر کے دل پر اثر کیا ہے. یاد رکھیے صدق ہم برزمیر شمیر زد. شیخ محمد رضی کی اندرونی سچائی نے اس امیر کے دل پر اثر کیا اور اسے احساس ہوا تو واقعی یہ تو اللہ والا آدمی ہے, درویش ہے, فقیر ہے اور اپنے لیے تو مانگ نہیں رہا ہے, لیتا ہے تو دوسروں کو دے آتا ہے, اپنے لیے تو اس کا کوئی حبہ بھی نہیں ہے, لہٰذا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. تو اس کی سچائی اندرونی سچائی نے اس امیر کے دل پر اثر کیا, وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا. اور مولانا فرماتے ہیں عشق ہر دم طرفہ دے گے میرے پردت. جب اللہ کا عشق ہو اور اللہ کے رسول کا عشق ہو, دنیا بھی عشق پتہ نہیں کیا کیا کرا دیتا ہے. عاشق اپنے معشوق کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے. جب خدا کا عشق آ جائے, رسول کا عشق آ جائے, اللہ اور رسول کی محبت کا غلبہ ہو جائے, فرماتے عشق تو وہ ہے کہ جو ہر قدم پر ایک نیا عجوبہ ہے, روزگار کرتب دکھاتا ہے, فن دکھاتا ہے, کرامت دکھاتا ہے, ایک نئی دیکھ پکا کر سامنے رکھ دیتا ہے. اللہ اور اس کے بعد اب مثال دیتے ہیں مولانا روم کے سچائی کا کتنا بڑا اثر, سچائی کا کتنا بڑا صدق جو ہے وہ کتنا اثر کرتا ہے. یہ اس درویش کا صدق ہی تھا جو امیر کے دل پر اس کا اثر ہوا ہے. فرمایا صدق عاشق بر جما دے میں تندی کہ عجب گر بر دلے دانا زند. مولانا فرماتے ہیں کہ سچائی جو ہوتی ہے پیور سچائی وہ تو پتھروں پر اثر کر دیتی ہے, پتھروں پر اثر کر دیتی ہے. ابو جہل کے ہاتھ میں پتھروں کی کنکری نے کلمہ یوں نہیں پڑا تھا, حضور سچے ہیں, آپ کی سچائی کا اثر تھا. سمجھ گیا, سچائی اتنی اثر کرتی ہے کہ پتھر بول پڑتے ہیں. تو امیر کے دل پر سچائی کا اثر تو ہونا کوئی عجوبہ ہے, روزگار نہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. سچائی ہو تو وہ اپنا بڑا اثر دکھاتی ہے. پھر فرماتے ہیں صدق موسیٰ بر عصاؤ کو زد بلکہ بر ہر در پائے میرا پرش کو بلکہ بر در پائے پر شکوا زندی. فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ہی اٹھا کر پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا. کبھی ڈنڈا بھی اژدہا بنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, سچے تھے, سچائی ان کے ساتھ ساتھ تھی,
اب سچائی نے اپنا کرتب تو کوئی دکھانا ہی تھا فرعون کو. موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر آپ نبی نے کچھ دکھایا ان کو دیکھو ہم عصا پھینک دیا عصا بن گیا. فرماتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی صدق کا اثر تھا کہ عصا سانپ بن گیا. عصا کی ضرب پتھر پر ماری تو 12 چشمے پانی کے نکل آئے. عصا کی ضرب بحر کلثم پر ماری تو 12 راستے خشکی کے نکل آئے. بنی اسرائیل خشکی کے راستوں سے پار ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ کی سچائی کی تاثیر تھی. آپ فرماتے ہیں صدق احمد بر جمال مازد بلکہ بر خورشید رخشا راغد. فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے یوں ہی نہیں کر دیے تھے. سورج کو مغرب سے لوٹا لیا تھا, غروب نہیں ہونے دیا تھا. اس لیے یہ تمام معجزات صادر ہوئے کہ حضور سچے نبی ہیں. آپ کے سچ کی تاثیر ہے, آپ کی صدق کی تاثیر ہے کہ انگلی کا اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گئے, انگلی کا اشارہ کیا سورج پلٹ کر آ گیا. تو یہ اس محمد رضی رحمۃ اللہ علیہ کے صدق کی تاثیر تھی جس نے امیر کے اوپر اثر کیا اور وہ زار زار رونے لگ گیا. اب امیر نے جب دیکھا کہ یہ شیخ محمد رضی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ بھیک مانگتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بڑی حکمت ہے اور مجھ سے بڑی غلطی ہوگی جو میں اسے ڈانٹا ہے, برا بھلا کہا ہے, اسے کمینہ کہا ہے, اسے خسیس کہا ہے, اسے جناب علی ڈھیٹ کہا ہے اور اس کے بھیک مانگنے کے طرز کو میں نے نہایت ہی ناگواری کے ساتھ بہت سے بدترین الفاظ استعمال کیے ہیں تو بڑا اس کو دکھ ہوا. دکھ ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس نے کیا کہا, گفت کہنے لگا یہ خزانہ آپ کا ہے, یہ مال آپ کا ہے, یہ محل آپ کا, جو جی چاہے لے لو اور آپ اندر آ جائیں. میں خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں, تجوریے کے منہ کھول دیتا ہوں, بالکل آپ کو اجازت, اپنی من پسند کی چیز آپ جو لینا چاہتے ہیں لے جائیں. مگر اب شیخ محمد رضی نے کیا کہا, گفت دستور ندادندم چنی کہ بدستے خیش چیزیں برگزین. کہنے لگا میں ایسا کر نہیں سکتا ہوں, مجھے خدا نے ایسا کرنے کا حکم نہیں کیا ہے. مجھے خدا نے یہ نہیں, اس نے کہا بھیک مانگو جو مل جائے وہ غریبوں سے, امیروں سے لے کر غریبوں کو دے دو. اللہ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے کسی کے گھر جا کر پیسہ نکالوں, کیونکہ یہ آرڈر نہیں ہے مجھے, اس لیے میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لے سکتا ہوں. مولانا روم نے بڑی عجیب بات کہی. اس کے بعد کہتے دیکھو شیخ محمد رضی نے کیا عجیب بات کہہ دی ہے کہ میں اپنے خوشی سے, اپنی مرضی سے, اپنے ارادے سے تمہارے خزانے سے ایک پائی بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں. اور یہ کہہ کر شیخ محمد رضی کو کیا مقام حاصل ہوا, ای بہانہ کر دو مہرا در نبردی در ربو. شیخ محمد رضی نے اتنی سی بات کہی اور بازی جیت گئے. امیر ہار گیا, یہ فقیر جیت گیا. اب اس نے بالکل سمجھا کہ ہاں یہ تو اپنے لیے لیتا ہی نہیں ہے, ہم اختیار دے رہے, آؤ اندر آؤ, جو چیز لینی ہے لے لو. ابھی کہتے میں نہیں لیتا, مجھے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا. تو شیخ محمد رضی نے بازی در ربو, شطرنج کی ایسی چال چلی کہ مخالف کو مات کر دیا. اب وہ حیرت میں پڑ گیا. ای بہانہ کر دو مہرا در ربو مان عابد کا عطا صادق نبود. یہ شاید محمد رضی نے اس لیے بات کہی کہ مجھے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اس نے دیکھ لیا درویش نے کہ یہ جو اب دے رہا ہے یہ میری بزرگی کو دیکھ کر دیکھ رہا ہے, میری کرامت کو دیکھ کر دیکھ رہا ہے, میری عظمت کو دیکھ کر دے رہا ہے. اب اس کا دینا میری عظمت کی وجہ سے, خدا کی رضا کے لیے نہیں, تو مجھے ایسا پیسہ کیا کرنا ہے, میں کیوں لوں.
اب اس کا دینا میرے لیے ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ میرا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے، خدا نے مجھے کیا مقام دیا، اب میں پیسے نہیں دوں گا کیونکہ اس کا دینا خدا کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جو کام خدا کی رضا کے لیے نہیں ہوتا اس کے اندر خشخش برابر بھی ثواب نہیں ہوتا۔ ہر کام کے اندر رضا الہی، خوشنودی الہی ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کرو وہ بھی اللہ کے حکم کو سمجھ کر، کیونکہ اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قرابت دار، اپنے ماں باپ، بہن، جس کے ساتھ بھی کوئی سلوک کرنا ہے، اپنے پیر کے ساتھ کرنا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کرنا ہے، باپ کے ساتھ کرنا ہے، بہن بھائی کے ساتھ کرنا ہے، کسی فقیر کے، نیت یہ ہو کہ پروردگار میں تیری رضا اور تیری خوشی کے لیے ایسا کام کروں، تب تو ثواب ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے آقا اور مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، فرمایا ہے کہ الاعمال بالنیات، دیکھو الاعمال بالنیات، کہ نیت اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر آپ نیت ٹھیک ہے تو ثواب ہے، نیت ٹھیک نہیں تو اس کا ثواب کچھ نہیں ہے۔ لہذا جب بھی کوئی کام کریں آپ، یہاں تک کہ عبادت بھی ہو، ریاضت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، کسی حلقے میں بیٹھنا ہو، کسی چندے میں دینا ہو، مسجد کو دینا ہو، صرف نیت رضا الہی کی۔ اگر نیت رضا الہی کی ہوگی تو دل خوش ہوگا، آپ دل کو خوش ہوگا آپ کا کہ میں نے یہ کام صحیح کیا ہے، طمانینت قلب آپ کو نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ نے کسی غرض کے لیے دیا ہے تو وہ غرض اگر آپ کی اس کے ذریعے سے پوری نہیں ہو تو آپ اس کو تانے پہ دینے لگ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنا لیا دیا احسان جتا کر اور کسی طرح بھی برا بلا اس کو کہہ کر تم اپنا دیا لیا ضائع کر دیتے ہو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، پھر تم دیتے ہو اس کے بعد کبھی ایسا موقع ملتا ہے تم منہ سے تانے بھی دیتے ہو، یار فلاں موقع پر میں نے تیرا اتنا کام کیا، فلاں موقع پر میں نے تجھ کو اتنا دیا، فلاں موقع پر تیری میں نے یوں مدد کی، یار ذرا سا میرا کام تو نہیں کر سکا، اب جو آپ نے کیا ذرا وہ بیکار ہو گیا، اس کا ثواب ختم ہو گیا، کیونکہ آپ اس پر احسان جتایا، آپ نے اس کی مدد اپنے اغراض کے لیے کی ہے، اپنی ضرورت کے لیے کی ہے، ورنہ آپ نے خدا کے لیے کیا ہوتا تو آپ اسے کبھی تانا نہ دیتے۔ پھر فرمایا اپنا دیا لیا احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، یہ تکلیف زبان سے تکلیف ہی ہے نا کہ آپ اس کو برا بلا کہنے لگ جائیں تو اس کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ تو ہر کام کے اندر رضا الہی ہونی چاہیے، پھر اس کام کے بڑے اچھے ثمرات نکلتے ہیں، وہ کام خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام بھی حاصل کرتا ہے۔ المولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو یہاں ختم کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ شیخ محمد رضی 2 سال تک غزنی کے شہر میں امیروں کے گھروں سے بھیک مانگ مانگ کر غریبوں کو دیتا رہا، اپنے لیے اس نے کچھ کسی سے نہیں لیا، اپنا روکھی تھوکی کھا کھو کر بھوکا رہ کر پیاسا رہ کر اس نے بسر اوقات کیا۔ اس عرصے میں اس کے دل کی صفائی ہو گئی، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس سے بھیک منگوائی تھی اس کا دل جو تھا وہ نرم پڑ گیا، اس نے سمجھا کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں خدا کے نزدیک، لہذا اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انعام سے نوازا۔ مولانا فرماتے اشارت آمدن از غیب شیخ، کہ شیخ کو غیبی اشارہ ملا۔ وہ غیبی اشارہ کیسے ملتا ہے؟ خواب کی صورت میں ملتا ہے، مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، نوٹ لیا تو کوئی آواز آ گئی ہے، کوئی شخص سامنے آ گیا ہے، کوئی تحریر سامنے آ گئی ہے، اسی طرح اشارے ہوتے ہیں۔ نبوت تو ختم ہو گئی ہے بھائی، تو اب کسی پر نہیں ہوگی، اب تو اسی طرح کوئی سچا خواب آ گیا، کوئی سچے خواب کی بشارت آ گئی، کسی قبر پر مراقبے میں بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی صاحب قبر سے ملاقات، اس نے کوئی بات بتا دی، تو یہ اس طرح مبشرات جو ہے یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبوی کے پاس تو پورے 46 حصے ہیں۔ میری امت کو اگر کسی امتی کو سچا خواب آتا ہے کیونکہ مجھ پر اس کا ایمان ہے، مجھ پر ایمان کی برکت کی وجہ سے یہ سچا خواب اسے آیا ہے۔ یہ مبشرات جو ہیں بشارتیں یہ قیامت تک جاری رہیں گی، مراقبے کی شکل میں، مشاہدے کی شکل میں اور خواب سچے خوابوں کی شکل میں۔
اور بعض اوقات بیٹھے بیٹھے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے اور جیسے خیال ہوا وہ فوراً پورا ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے، خیال آیا کوئی فوراً پورا ہو گیا، اسی وقت پورا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیبی اشارہ تھا، یہ غیبی اشارہ تھا. اشارت آمدن از غیب شیخ محمد رضی کو غیب سے یہ ایک اشارہ ملا کہ این 2 سال بفرمان کہ یہ 2 سال تو نے اللہ کے حکم سے ستدی و بدا دی، تو نے امیروں سے لیا اور تو نے غریبوں کو دیا. 2 سال تک تو نے خدا کے حکم سے امیروں سے لیا، غریبوں کو دیا. بات عظیم بدے ومستا، اب ہم تمہیں یہ مقام عطا کرتے ہیں کہ اب کسی سے لینا نہیں، اب تمہیں دینا ہی دینا ہے. غور فرمائیے، بات عظیم بدے ومستا، اب کسی سے کچھ نہیں لینا، خود دینا ہے. حضرت محمد رضی کی خواہش یہ تھی کہ میں خدا کو دیکھوں. اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا اور فرما دیا یہ کیا ہے، تو دیکھ، ہماری جلوہ گری دیکھنا چاہتا ہے. دیکھو ہم ہیں، ہم دیتے ہیں، لیتے کسی سے نہیں. اب یہ مقام تجھے بھی بخش دیتا ہے کہ تو دیتا رہے، لینا کسی سے نہیں ہے. اللہ، وہ خواہش پوری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بعد عظیم بدے، اب اس کے بعد تو خود دے گا. وہ مستا، کسی سے مت لے. اب دینا کہاں سے دینا ہے؟ فرمایا دست در زیر حسیر میں کن، ارے اپنی چٹائی جو تو نے بچھا رکھی ہے گھر میں، یہ مصلح ہے، بس اس کا کونا اٹھا، ہاتھ نیچے کر، جو نکالنا چاہتا ہے نکل آئے گا، جو نکالنا چاہتا ہے نکل آئے گا، جتنا نکالنا چاہتا ہے نکل آئے گا. دست دیر حسیر میں کن کہ آ رہا کیوں انبان ابو ہریرہ کر دیں، در حق تو ہر کے خواہی بیابی. ہم نے تیرے چٹائی کے نیچے ایک تھیلا لگا دیا جو نظر نہیں آتا کسی کو بھی. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھیلے کے بعد ایسے سے حضور نے ایک دفعہ ابو ہریرہ کے تھیلے میں کچھ اناج ڈال دیا، فرمایا اسے گھر پہ لٹکا دو، اس کو خالی مت کرنا، جب تک اس میں سے نکالتے رہو گے نکلتے ہی آگے، چاہے قیامت تک نکال. اگر تم نے اس کو الٹا دیا، سارا نکالے، پھر اس میں کچھ نہیں نکلے گا. تو وہ سال تک تھیلے میں سے نکالتے رہے اور تھیلے میں تھوڑا سا تھا، وہ ختم ہی نہیں ہوا کیونکہ بہت گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے زمین کے نیچے حضرت ابو ہریرہ کی طرح تھیلا لگا دیا ہے اور یہ تیرے حق میں ہمارا کرم ہے. ہر چخائی بیابی، جو تو چاہے گا اس تھیلے میں سے نکالتے رہے، جتنا نکالتے رہے. اب تو نے دینا ہے، لینا نہیں ہے. ہم یہ کمال تجھے اس لیے بخشتے ہیں تا یقین شبد عالمیہ را، تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ برائے ای عالم، اس دنیا کے بغیر، اس دنیا کے بعد، اس دنیا کے بغیر عالم ہست کوئی اور دنیا بھی ہے، کوئی اور ہے، یقیناً ہے. تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ برائے ای عالم، اس دنیا کے بغیر علاوہ عالم ہست کو دنیا اور بھی ہے کہ خواف بکف گیری زر شبی، اس دنیا میں مٹی پکڑ تو سونا بن جائے گی. اب اس دنیا میں پہنچا دیا ہے. اور فرمایا وہ مردہ درو آیت زندہ شبد، مردہ اس دنیا میں آ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے. یہاں سے مرنا ہے، جا کر زندہ ہی ہونا ہے. یہاں سے مرنے کے بعد زندگی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا اخرج الی عبادی بصفاتی، تو ہمارا محبوب بن گیا ہے، ہمارا دیدار چاہتا ہے، ہمارے انوار و تجلیات کا ہم نے تجھے مدر بنا دیا ہے. اب تو جب لوگوں کی طرف نکلے گا تو محمد رضی کی حیثیت سے نہیں ہوگا، بلکہ ہماری صفات کا چولا پہن کر نکلے گا. جب دیکھنے میں تو بندہ ہے لیکن بندے کی شکل میں مولا نکل آیا. تو حضرات گرامی، یہ بہت طویل قصہ ہے جو 2 کیسٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سما گیا ہے. اور اللہ کا بڑا احسان ہے، جہاں ہماری کتابیں اللہ کے فضل سے خود فروخت ہوتی رہتی، وہاں کیسٹ بھی دکھتے ہیں. مثنوی مولانا روم کے کیسٹ الگ ہیں، تقریروں کے کیسٹ الگ ہیں، اور تفسیر قرآن کے الگ ہیں. اور جمعے کے دن یہ سب چیزیں باہر خالد جمال سہروردی صاحب ہوتے ہیں، کمال سہروردی صاحب ہوتے ہیں،
رضوان حسن بردی ہوتے ہیں، ان چیزوں کو لے آپ اور گھر میں لگائیں، بچے سنیں، آپ کے مستورات سنیں، ان کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے. اور یہ تبلیغی نقطہ نظر سے سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی محبت، اپنے نبی پاک کی محبت، آخرت کی محبت عطا فرمائے. ہمیں ایسے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو صرف اس کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے حصول کی نیت سے ہو، اپنی ذاتی غرض کوئی نہ ہو. اس لیے کہ ذاتی غرض سے کام میں اخلاص نہیں ہوتا ہے. علامہ اقبال نے خوب فرمایا جس کا ہو کام بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا ہو کام بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. اسی طرح ایک واقعہ مختصر میرے پیر و مرشد کا ہے. ایک فقیر گلی میں بھیک مانگ رہا تھا. حضرت صاحب قبلہ اپنے ڈرائنگ روم میں چھوٹے سے میز پر بڑے ٹھاڑ کے ساتھ تشریف فرما تھے، جیسے کوئی شہنشاہ بیٹھتا ہے. وہ فقیر گلی گلی مانگتا مانگتا حضرت صاحب کے دروازے پر بھی آ گیا اور اس نے اندر کی طرف جھانکا تو حضرت صاحب تشریف فرما تھے. کلے پر دستار مبارک تھی، سنہری اینک تھی، اچکن پہنی ہوئی تھی، ماشاءاللہ، چندے آفتاب چندے مہتاب. اس فقیر کو پتہ نہیں کیا ہوا، کہنے لگا، اندر دے کر کہنے لگا، میاں کیا ٹھٹراگ لگا رکھا ہے، خدا رب رب کریا کرو. کیا ٹھٹراگ لگا رہے، کیا مگر کیا مکاری کر رکھی ہے، کیا شو کر رکھی ہے، رب رب کریا کر، اللہ اللہ کو یاد. آپ نے فرمایا تشریف لائیے، اندر تشریف لائیے. کیونکہ فقیر جو ہے کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے. اندر تشریف لایا، بٹھایا، فرمایا آپ نے ٹھیک کہا ہے، رب رب کرنا چاہیے. اب آپ یہ بتائیں کہ میں اپنے رب کو پکاروں یا تمہارے رب کو پکاروں؟ وہ بڑا حیران ہو کر پوچھ لگا کیا رب دو ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں دو ہی ہے. کہنے لگے کیسے دو ہیں؟ کہیں گے ایک رب تو وہ ہے جو مجھے تخت پر بٹھا کر دے رہا ہے، ایک رب وہ تو ہے جو تمہیں گلی گلی بھیک منگوا رہا ہے. کس رب کو پکاروں؟ کس رب کو پکاروں؟ تیرے رب کو جو بھیک منگوا رہا ہے تجھ سے، یا جو مجھے بیٹھ کے سب چیزیں دے رہا ہے؟ اس کو غصہ آ گیا. حضرت صاحب کے سامنے ایک بنچ تھی، اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور دونوں گھٹنے اوپر کر کے یوں سے کچھ توجہ ڈالی تو وہ اس کو بھی تھوڑا بہت کچھ آتا تھا. ایسا فرماتے ہیں، خود فرمایا، ایسا فرمایا اس نے توجہ کی، کچھ میرے دل کے اندر گڑبڑ ہونے لگی. میں نے جب دیکھا کہ یہ کچھ کر رہا ہے تو میں نے تو اور کچھ نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی. میں نے کہا یا رسول اللہ اب ایسے لوگوں سے تانے دلوانے ہیں مجھے. اللہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے حضور کی توجہ کیا، سرکار سامنے کھڑے تھے، پیچھے فقیر تھا، میں تخت پر تھا، حضور بیچ میں کھڑے. جیسے ہی حضور بیچ میں کھڑے ہوئے اس فقیر کے ہاتھ چھوٹ گیا اور بیچارہ گر گیا، اس کا سر بھی پھوٹ گیا اور بڑا نادر ہو کر کہنے لگا معاف کر دیجیے، مجھے کیا پتا تھا آپ کا یہ مقام ہے، مجھے کیا پتا تھا آپ کا یہ مقام ہے. آپ نے فرمایا تجھے کیوں نہیں پتا تھا؟ جب خدا نے تجھے آنکھیں دی ہوئی ہیں تو باہر دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھنا تھا کہ اندر فقیر بیٹھا ہے یا کوئی دنیا دار بیٹھا ہے. اندر فقیر بیٹھا ہے یا دنیا دار بیٹھا ہے. بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا بھی فقیر ہو سکتا ہے. صرف گدڑی پہننے والا، میلے کچیلے کپڑے پہننے والا، ٹوٹی چپل پہننے والا، گھونگھر والے بال، گرد و غبار جس پر پڑا وہی نہیں ہوتا پہنچنے والا. شاہی ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا کامل فقیر ہو سکتا ہے. آنکھ ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے. جب آنکھ ہی نہیں ہے تو کیا پتہ چلے کہ کون بیٹھا ہوا ہے. لہذا کسی شخص کو دیکھ کر فوراً ہی کوئی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، فوراً ہی کوئی فکرہ نہیں کس دینا چاہیے، بلکہ خدا سے ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ